دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں، ویسے تو یہ کئی دنوں سے گویا موضوع بحث ہے، ورلڈ وائڈ کہہ لیں، ایٹ لیسٹ جو پاکستانی ہیں جہاں بھی رہتے ہیں، کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کو کور کمانڈر پشاور یا کور 11 جو ہے وہاں پر ٹرانسفر کیا مبینہ طور پر قمر باجوہ صاحب نے، آرمی چیف نے، اور ان کی جگہ وہ ندیم انجم صاحب جو ہیں ان کو لے کے آئے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی حد تک یہ آرمڈ فورسز کا جو ویب سائٹ ہے اس پر تو یہ گویا فیٹ اکمپلی ہے، یہ ڈن بات ہے، یعنی اس پر کوئی ifs اینڈ بٹس والی بات نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی تک اس کا وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو اس لیے ہم زیر بحث لا رہے ہیں، ورنہ تو یہ ظاہر ہے سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کانز، اس کے یعنی باجوہ صاحب کے لیے کیا کنسیکوینسز ہیں موجودہ ڈیولپمنٹ کے، اور خان صاحب کے لیے کیا ہیں، اور اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلنے والا ہے۔ دیکھیں، باجوہ صاحب نے یہ سوچا کہ کیونکہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم خانے میں تو کیا ہے، ہم یعنی اپنی مرضی سے بس ڈن کر دیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، یا دیکھنا بھی کیا ہے، بس ڈن ہے جی۔ لیکن وہاں پر کچھ جادو ٹونا والے لوگ اور کچھ مشیر بھی یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی مشاورت کی بازی لگاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان پٹ جب خان صاحب کو ملا کہ دیکھیں یہ آپ کا پریروگیٹو ہے، اور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بس ہم نے لگا دی ہے اور ڈن بات ہے، تو خان صاحب کو جادو ٹونا والی وہ جو خاتون ہے مبینہ طور پر اس نے یہ بات سمجھائی کہ فے کا مارچ تک رہنا ضروری ہے، اور نون جو ہے ظاہر ہے وہ شاید اتنا مناسب نہیں ہے اس کا آ جانا، تو کیونکہ نون سے تو عین کی ویسے بھی بنتی نہیں جی، خواری ہے، تو کچھ اس وجہ سے، اور کچھ یقیناً کچھ مشیروں کا، کچھ بدخواہ مشیر ہوں گے، کچھ خیر خواہ ہوں گے، تو ان کا انپٹ نتیجہ یہ ہوا کہ خان صاحب نے ابھی تک دستخط نہیں کی۔ مبینہ طور پر شٹل سروس جاری ہے جس میں خان صاحب کی طرف سے جو لوگ انوالو ہیں، اسد عمر، شاہ محمود قریشی وغیرہ، اب وہ تو ایسے لوگ ہیں جو خود خواہش مند ہیں کہ خان صاحب کا کانٹا نکلے اور یہ سیرہ ہمارے سر پر سجے، تو یعنی ایک ہی دلہن کے کئی یعنی خواہش مند ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ سلجھ جائے، لہذا وہ مزید الجھائیں گے، اور ابھی تک کوئی بات نہیں بنی۔ حالانکہ خان صاحب نے جب باجوہ کی مرضی کی انہیں ایکسٹینشن دے دی، تو یہ اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے کہ اب یعنی بڑی چھپکلی جب کھا لی ہے، اب چھوٹی چھپکلی نہ کھانے سے کیا، یعنی کوئی اس میں اناء میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے حساب کتاب لگانے والوں نے انہیں یہ باور کرا دیا ہے کہ اس طرح تمہارا زوال یقینی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ انہوں نے اس کی جو آپشن انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس میں بھی ان کا زوال یقینی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ معاملہ، اب دو ہی صورتیں ہیں نا، یا فیاض احمد فیاض ڈی جی آئی ایس آئی رہے یا نہ رہے۔ اب اگر رہے تو گمان یہ کیا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب انہیں اپنا سکسیسر بنانا چاہ رہے ہیں، گویا وہ ولی عہد سلطنت ہے، اور اس کے لیے آرمی چیف بننے کے لیے کہ کسی کور کو کمانڈ کیا ہوا ہو، اور لیفٹیننٹ جنرل جب سے وہ بنے ہیں وہ کور کی طرف گئے نہیں، وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، تو لہذا ان کے کریڈنشلز کو انہانس کرنا ہے تاکہ فیوچر میں، اور فیوچر کوئی بہت دور نہیں ہے، کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ گویا اگلے سال 2022 میں نومبر تک ہیں، تو اس سے پہلے یہ جو فیاض احمد فیاض ہیں یہ کوالیفائی کر دیں۔ اب اس کا الٹرنیٹ ایک خان صاحب کی طرف سے چے میں گوئیاں یہ بھی ہیں
کہ یہ تجویز یہ ہے کہ انہیں ایڈیشنل چارج دے دیں، یعنی DGISI بھی رہیں اور کور کمانڈر پشاور کور یا 11 کور بھی رہیں، تو اس طرح وہ گویا ان کی فہم کے مطابق وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. یہ ایک بات تو امکان موجود ہے، یعنی یہ بظاہر تو بات صحیح لگتی ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر فیض احمد فیض کو جانے نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ انہیں سکسیسر وہ بھی بنوانا چاہیں گے یقیناً، کہ جس کے ساتھ اتنی ایکویشن ان کی بنتی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ یقیناً چاہیں گے کہ گویا ان کے تسلسل کی گارنٹی یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں، میں فیض احمد شاید کہہ رہا ہوں، بہرحال فیض حمید، کہ وہ آرمی چیف بنے. اب یعنی یہ ایک دونوں کی کنوینئنس کا ٹکراؤ ہے، یہ کسی اصول کا ٹکراؤ نہیں ہے. اگرچہ اصولاً بات یہی ہے کہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، پرائم منسٹر کو ظاہر ہے وہ اسی طرح پریروگیٹو ہے، بلکہ اس سے کم ہے. یعنی جس طرح آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے پرائم منسٹر، یا اس کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور ظاہر ہے رکھنا چاہیے چیف ایگزیکٹو کو، اسی طرح یعنی یہ بھی ISI اس سے لیسر لیول کی چیز ہے، یہ بھی ہونا تو چاہیے. لیکن جب وہ بازو مروڑ کر یا انہوں نے پورے نظام کو گویا الٹا کے اپنا مطلب حاصل کر لیا، تو اب یہ ان کے لیے بھی یہاں سے ریٹریٹ کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ پھر یہ تاثر پیدا ہوگا، یعنی اگر DGISI نہیں بنتے فیض حمید صاحب اور کور بھی کمانڈ نہیں کرتے، تو ظاہر ہے وہ دوسرے لفظوں میں مشکل ہوگا ان کو ایلیویٹ کرنا آرمی چیف کے عہدے پر اور جنرل بنانا، جو کہ باجوہ صاحب کے لیے شاید قابل قبول نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ایک امیڈیٹ اس کا افیکٹ کریٹ ہوگا کہ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس سے مداحمت ہوئی ہے اور باجوہ صاحب کہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ صنم جو ہیں انہوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، تو باجوہ صاحب کی کیا حیثیت یا عزت ہے. یعنی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ خان صاحب اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پیرنی کا یا جادو ٹونے کی جمع تفریق، ان کا کیلکولیشن یہی ہے کہ پھر نون اور عین چل نہیں سکتے. اب وہ کیا کریں کہ یعنی دونوں صورتوں میں چین نہیں ہے. وہ فیض احمد فیض نے کہا ہے نا کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یعنی بات اگر اصولوں کی ہو یا لانگ ٹرم پالیٹکس کی بھی ایون ہو، ارریسپیکٹو آف اصول، تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا انکار کرتے، اور اس کے بعد یہ سچویشن ہی نہ پیدا ہوتی. اس لیے کہ نیا آرمی چیف یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ خان صاحب میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی کو برسر اقتدار لانے میں کلیدی رول خاص طور پر اللیگل انداز میں ادا کرتے ہیں، انہیں یہ وہم رہتا ہے، اور بڑی حد تک یہ ایک رائٹلی وہم ہے کہ انہیں ایسا وہم ہونا ضروری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو لائے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے چون چاں کرنے کی، یہ گرانٹڈ ہے، گویا یہ جیب کی گھڑی ہے، جب ہم چاہیں ادھر کریں ادھر کریں. اور جو وہ برسر اقتدار لے کر آتے ہیں جیسے خان صاحب ہیں، وہ جب بھی ان کارندوں کو دیکھتا ہے، جیسے باجوہ صاحب کے سامنے اگر خان صاحب ہوں یا فیض حمید کے سامنے، تو یقیناً یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے. وہ سوچتے ہیں، فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کی مرہون منتوں میں ان کی نظر کرم یا ان کے بوٹوں کا صدقہ یا ان کے بوٹوں کا فیض ہوں میں. تو وہ ایک نفسیاتی خاصا مسئلہ بنتا ہے اگر کوئی غیرت مند کوئی حمیت والا شخص ہو. لیکن ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ تو یہ مشکل ہے. لیکن اگر وہ اصول سمجھتے ہوں، چلو دیر آئے درست ہے، تو پھر وہ ڈٹ جائیں. کیا ہے اقتدار تو ویسے بھی جانا ہی ہے نا، یعنی کب تک کوئی برسر اقتدار رہتا ہے. باجوہ نے بھی جانا ہے، فیض حمید نے بھی جانا ہے، اور خان صاحب نے بھی چلے جانا ہے، چلو 2 دن پہلے سے. تو اس صورت میں کم از کم وہ للکار سکیں گے. کل اگر ٹرک پر بیٹھنا پڑے تو بھی بیٹھ سکیں گے، لیکن شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آخری اور پہلی اننگ ہے. اس کے بعد کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، وہ شاید پاکستان میں بھی رہنا مناسب نہ سمجھیں یا رہ نہ سکیں، اس لیے کہ جو کانٹے وہ بو رہے ہیں، جو گڑھے وہ کھود رہے ہیں، وہ کانٹے بھی انہیں چبھیں گے،
وہ ان گڑھوں میں گریں گے بھی. تو اس لیے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ لاسٹ اٹیمپٹ ہے اور پہلی اٹیمپٹ ہے اور پہلا ٹینیور ہے اور لاسٹ ٹینیور ہے، اب اگر میں آؤٹ آف پاور ہوا تو شاید نہیں آ سکوں گا. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیسٹ ایفرٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ان پلیس ارینجمنٹ ہو جائے جس میں وہ بچ جائیں بالآخر، یعنی نیکسٹ ٹائم بھی کوئی پاسبلٹی ہو، لیکن بڑا کم چانس ہے. عام طور پر وہ کمفرٹیبل اس صورت میں ہوتے ہیں جو اس طرح کے کٹھ پتلی یعنی دوسروں کی انلیگل سپورٹ سے بنتے ہیں کہ وہ عموماً ان کو چلتا کرتے ہیں. یہی دیکھ لیں کہ مشرف نے اپنے ان کور کمانڈروں کو جن کے کندھوں پر سوار ہو کر اس نے آئین پاکستان سے غداری کی اور تختہ الٹا پاکستان پر قبضہ کیا، اپنی پہلی فرصت میں جیسے جنرل محمود ہیں، جنرل عثمانی ہیں، ان کو بوٹ آؤٹ کیا، ان کو فارغ کیا، اس لیے کہ وہ اقتدار اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان ٹولز کو جن کو استعمال کر کے آپ آئے ہیں انلیگلی تو ان کو فارغ نہ کریں. یہ ایسا تاریخ میں بارہا ہوتا ہے. جیسے جنرل ضیاء الحق نے بھی جنرل فیاض علی چشتی جو کہ وہ اس آپریشن کا سربراہ تھا جب بھٹو مرحوم کا تختہ الٹا گیا، تو اس کو بھی بڑی جلدی کوشش کی کہ وہ فارغ ہو جائے، کیونکہ ان کی موجودگی میں انہیں احساس اپنے چھوٹے پن کا ہوتا ہے، لہذا اور وہ جو ٹولز ہوتے ہیں وہ بھی ذرا بدماشی پر اترتے ہیں اپنا کہ ہم نہیں ہیں تم کو بنانے والے. یعنی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوگی تاریخی نقطہ نظر سے کہ محمد شاہ رنگیلا کا نام کسی نے سنا، ظاہر زیادہ صاحب نے سنا ہوگا. تو اس نے سید اگرچہ وہ یعنی ادروائز ایک کوئی یعنی اسے کامیاب یا ایک کوئی شاندار حکمران نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایک اس کی سکسیس تھی انیشیلی کہ سید برادران جن کے گویا کندھوں پر سوار ہو کر وہ تاجدار بنا تھا محمد شاہ رنگیلا، تو اس نے سید برادران کو پہلی فرصت میں ان کو جہانے فانی سے رخصت کر دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کم و بیش تین تاجداروں کو قتل یا ڈپوز کروا چکے تھے اپنی مشینیشنز، اپنی سازشوں کے ذریعے. وجہ یہی تھی کہ وہ عدم استحکام رکھنا چاہتے تھے، کمزور آدمی رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی منمانی کرتے رہیں. لیکن محمد شاہ رنگیلا ینگ آدمی تھا، بہرحال اس سے یہ اچیومنٹ ہوئی کہ اس نے سید برادران کو کچل کے رکھ دیا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ریلیٹیولی جو لیسر ٹائپ کے حکمران حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مغل تاجدار آئے ہیں، ان میں ریلیٹیولی محمد شاہ رنگیلا کا دور لمبا دور ہے. لہذا یہ موجودہ رنگیلا جو اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس کے لیے بہترین موقع یہ تھا کہ جب باجوے کی ایکسٹینشن کی بات تھی تو اس وقت اس کو بوٹ آؤٹ کرتا اور فارغ کر دیتا. دو ہی صورت تھی نا، یا کامیاب ہو جاتا تو وہ کیا بات تھی، ناکام ہو جاتا تو کم از کم ٹرک پر چڑھنے کے لیے مواد تو ہوتا. یعنی یہ تو کہتا کہ دیکھیں میں نے سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے، لہٰذا میں اس پر کمپرومائز نہیں کروں گا، اور وہ ان لائن ود ہوتا اپنی ان کی ڈکلریشن جو پہلے وہ کہتا رہا ہے کہ مجھے تو کسی نے کہا تو میں فارغ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال وہ اب درمیان میں پھنس گئے ہیں، نہ تو چھوڑ سکتے ہیں نہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور لیکن یہ ایک ایسی گھنڈی، ایسی الجھن پیدا ہو گئی ہے کہ جس طرح داغ دہلوی نے کہا ہے نا کہ زیس سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، زیس سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں. تو بہرحال اگر خان صاحب کامیاب اس معاملے میں ہوتے ہیں تو ان کے گویا کریڈینشلز میں اضافہ ہوگا، ان کا قد کاٹ نسبتاً یا کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، جس کا کہ بڑا کم چانس ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں. اس لیے کہ وقتی طور پر کامیاب ہو بھی گئے تو جن ہاتھوں نے انہیں تراشا ہے وہ اس کو گویا انڈو بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس بھی وقت بڑا کم ہے، کیونکہ وہ پھر 23 نومبر 2002 سے پہلے باجوہ صاحب یا ان کے ہم نوا جو ہیں وہ خان صاحب کا پتہ کھینچنا چاہیں گے، اور اس کے لیے کوئی بہت لمبی اب مدت نہیں ہے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ ان میں سے جو بھی کامیاب ہو دونوں کے لیے سمجھ لیں کہ معاملہ جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے. یہ دونوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکلیز ہیل ہے، یا ایک دونوں کے لیے واٹرلو کی جنگ ہے جس سے نیپولین کے لیے تھی. تو اس کے بعد ہمارے محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے متعلق پروگرام ہوگا، وہ ضرور سنیے گا، اس میں منظوم خراج تحسین ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب.
خدا حافظ.